قربان تجھ پر میرے دل و جان، قربان تجھ پر میرے دل و جان۔ اس کی مقدس محفل ہے، اور اب اس دور میں اسی طور پر آن لائن ہی یہ ساری محفلیں ہو رہی ہیں۔ اب احباب نے اصرار کیا کہ میں بھی کچھ اس میں عرض کروں، تو میں ان کی شان رفیع میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ وہ حضور مفتی اعظم ہند نورتہ مرقدہ کے نواسے پروردہ مفتی اعظم، بلکہ نور دیدہ مفتی اعظم اس گود میں انہوں نے ان لوگوں کی گودوں میں پرورش پائی جو سب اللہ والے۔ وہ حضور مفتی اعظم جن کی جلالت علمی کا ایک زمانہ معترف، جن کے تقوی و طہارت کا ایک عالم قائل، جنہوں نے کتنے محتاجوں کو داتا بنا دیا، کتنوں کو صاحب فضل و کمال بنا دیا، جن کی ایک نگاہ کیمیا اصل نے ذروں کو آفتاب و مختاب بنا دیا۔ انہی کی بارگاہ کے ایک اور پروردہ، ایک اور خوشا چین، یعنی والد گرامی حضور تاج الشریعہ، اس حقیقت کا یوں اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ انہی مفتی اعظم کی اسی بارگاہ عالی کے پروردہ ہیں۔ حضور خالد ملت علیہ الرحمت و رضوان، جنہوں نے بھی ان کو اپنی سروں کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہے، ان کا دیدار کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ وہ بچپن ہی سے منکسر المزاج، تقوی شعار اور ایک صوفی صفت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ صوفی گر تھے۔ آپ نے یادگار مفتی اعظم دارالعلوم مظہر اسلام کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا، انتظام و انسلام اور اس کی تعلیمی معیار کی بلندی کے لیے انتھک کوششیں کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، زہد و تقوی، حلم و بردباری، غربہ پروری
اور مہمان نوازی جیسی نمایاں خوبیاں آپ کو ودیعت فرمائی تھی۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند کا خاص فیض حاصل تھا کہ آپ کے نقوش و تعویذات پر تاثیر ہوا کرتے تھے۔ پریشان حال لوگوں کو نہایت ہی متانت کے ساتھ سنتے اور تعویذ دے کر دعا فرماتے۔ صاحب تاثیر ہونے کے سبب گھر والے باہر والے سب آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بلکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اذا اراد اللہ بعبد خیرا صیر حوائج الناس الیہ کی جیتی جاتی تصویر نظر آتے ہیں۔ آپ ان چند افراد خاندان میں سے ایک ہیں جن کی پرورش حضور مفتی اعظم کے ساتھ سایہ عاطفت میں ہوئی تھی۔ آپ بارگاہ مفتی اعظم میں ہمیشہ حاضر رہا کرتے تھے۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند سے شرف بیعت حاصل غالباً 22 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی اور تعویذات اور وظائف کی اجازت فرمائی، اور وظائف کی اجازت غالباً بچپن ہی میں مرحمت فرمائی۔ اس موقع پر حضور مفتی اعظم ہند نے جب آپ کو خلافت عطا فرمائی تو اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے امام اہل سنت اعلی حضرت کا جبہ مبارک آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کو حضور سید العلماء اور حضور برہان ملت جیسے اکابرین سے بھی اجازت و خلافت حاصل۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کے فرائض بھی آپ نے انجام دیے۔ صبر و استقامت میں بھی آپ کی شخصیت مثالی۔ عمر کے آخری ایام اور حالات میں بھی آپ نے صبر و تحمل کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہیں دیا۔ ہمیشہ صبر و شکر کے الفاظ زبان پر جاری رہتے، دوسروں کو بھی صبر و شکر کی تلقین فرماتے، اپنی پریشانی میں بھی دوسروں کی پریشان حالی دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے، اور خود سے جو بن پڑتا اس کے لیے کرتے تھے۔ آپ ان بلند قسمت شخصیات میں سے ہیں جن کو حضور مفتی اعظم ہند کی رفاقت میں 2 مرتبہ حج و زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اور ساری زندگی آپ ان کو دیکھیں گے، اور پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ساری زندگی شریعت کی پیروی میں رہے اور وظائف میں مشغول رہے، اور لوگوں کی مشکلات کو وہ حل فرماتے رہے، اور لوگوں کو اپنی عملی زندگی سے شریعت کی طرف، شریعت کی راہ دکھاتے رہے۔ تو یہ آراز اور یہ محفلیں منانے کا
اصل مقصد یہی ہے کہ بزرگان دین اور اللہ کے نیک بزرگ بندے جس طور سے زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اور صبر کرتے ہوئے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے زندگی گزاریں اور دین کو سلامت لے جائیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا، اور اس کی مقدس محفل ہے۔ اور خالد علی خان صاحب علیہ الرحمہ کا عرس سالانہ منعقد کیا گیا ہے اور مجھ سے یہ فرمائش کی گئی کہ آپ نے ان کو بہت قریب سے بچپن سے لے کر بہت لمبے عرصے تک دیکھا، اس لیے آپ ان کے کچھ طوائف اور حالات کا ذکر کر دیں۔ اس لیے میں چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات میرے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مولانا موصوف سے مجھے سب سے پہلے شرف ملاقات حاصل ہوا شوال سن 1364 میں، جب حضور آقائے نعمت سیدی و مرشدی مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز زیارت حرمین طیبین کے سفر پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ نے حضرت صدر الشریعہ میرے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مکتوب گرامی لکھا، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ میں اور میرے ساتھ حضرت مولانا سردار احمد صاحب دونوں کے دونوں زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بریلی خالی ہو جائے گی، کوئی ایسا با اثر اور با علم شخص نہ ہوگا جس پر پورا کلی اعتماد کیا جائے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے جانے سے 2-1 روز قبل فلاں تاریخ تک آپ تشریف لے آئیں، اور جب تک میں
حرمین طیبین سے واپس نہ آؤں، یہاں قیام پذیر رہیں۔ تو حضرت صدر الشریعہ علی رحمہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، ورنہ تمہاری تعلیم کا نقصان ہوگا، کیونکہ آپ ہی مجھے فارسی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں بھی ساتھ چلا۔ رات میں 12-1 بجے ہم لوگ بریلی شریف اترے اور صبح کو مجھے خالد میاں ملے اور انہوں نے اس کے بعد مجھ سے اپنے تعلقات اور اجنبیت کو دور کرنے کی کوششیں کر لی، اور میں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے۔ اب میں حضرت صدر الشریعہ سے فارسی کی کچھ کتابیں پڑھتا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال یا اس سے 1 آدھ مہینہ زیادہ رہی، یا 10 سال میری عمر رہی ہوگی۔ اب میں چونکہ پڑھتا تھا تو اس لیے اب خالد میاں اور ان کی خالہ زاد بہن وہ حضرت تاج الشریعہ کی چھوٹی ہمشیرہ جو بالکل میری ہم عمر ہی تھی، وہ سب صدر الشریعہ علی رحمہ کے پاس کچھ پڑھتے رہے۔ میں فارسی کی کتابیں پڑھتا تھا اور یہ لوگ کچھ اور قرآن عظیم، یا یہ تو مدرسے کے اوقات میں حضرت صدر الشریعہ مدرسے پہنچ جاتے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمت و رضوان کی سے متعلق جو اسباق تھے اس کا آپ درس دیتے۔ باقی اب وہاں سے واپس آنے کے بعد نماز ظہر ادا کرتے اور بیٹھ جاتے۔ کچھ فتویٰ نویسی کا کام ایک کاتب کو بول کر ان سے کراتے تھے۔ پھر عصر کی نماز سے کچھ پہلے ہم لوگ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتے اور حضرت صدر الشریعہ کچھ پڑھا دیا کرتے۔ اور میری پڑھائی کے 2 اوقات اور تھے کہ مدرسے میں میں خود حضرت صدر الشریعہ کے پاس بیٹھتا تھا۔ جب آپ کو تھوڑی سی فرصت ملتی تو مجھے پڑھا دیتے، پھر مغرب بعد مجھے پڑھا دیتے۔ تو اس طریقے سے مجھے 3 شفٹ میں پڑھنے کو موقع ملتا تھا۔ الحمدللہ خالد میاں کے ساتھ بھی ہم لوگوں کا اچھا وقت گزرتا تھا۔ میں نے ان کو بچپن میں کھیلتے کودتے دیکھا ہے، مگر بچوں میں ہم سب لوگ مل کر جب کھیلتے تھے
تو میں نے یہ خوب اچھی طرح محسوس کیا، خالد میاں کبھی بھی بد کلامی یا سخت جملے وغیرہ کسی سے نہ بولتے، نہ کسی سے لڑائی کرتے، بالکل صوفی منش کی طرح وہ اپنے حالات اس وقت بھی رکھتے تھے۔ الحمدللہ ہماری اور ان کی دوستی بہت زمانے تک چلتی رہی۔ پھر میں ربیع الاول شریف کے بعد واپس آ گیا حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد اسی طرح لمبی مدت کے لیے بریلی شریف جانا ہوا۔ اس موقع پر بھی خالد میاں اور ہم لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ الحمدللہ ہم دونوں کے تعلقات بہت عمدہ۔ میں نے کبھی خالد میاں کو اس زمانے میں بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنی نمازیں قضا کرتے ہوں۔ جہاں اذان ہوئی ہم دونوں ہی ایک ساتھ مسجد پہنچتے اور مسجد ہی میں وضو کر کے جماعت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ ہم لوگوں کا طریقہ رہا۔ اور الحمدللہ خالد میاں پڑھنے کا بھی ذوق شوق رکھتے تھے، مگر یہ کہ ان کا ایک الگ نرالے قسم کا معمول تھا، اور اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ بڑے ہونے کے بعد اور لوگوں سے ملنے جلنے کے وقت میں بھی وہ کسی سے بات چیت کرتے تو کبھی اپنے جلال کا اظہار نہ کیا، حالانکہ عام لوگ بات کرنے میں کبھی کبھی ایک بات کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ اس کو جب تک ریپیٹ کر نہیں لیتے ہیں تب تک ان کا شبہ زائل نہیں ہوتا یا ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ بہرحال مگر میں نے خالد میاں علیہ الرحمہ کو ہمیشہ یہ دیکھا کہ آپ بات کرتے ہوتے تو بالکل پورا چہرہ شگفتہ رہتا، گویا کہ وہ مسکرا رہے ہوں، اور اس طرح سے وہ گفتگو کرتے۔ مسائل وہ بچپن سے ان کو خوب اچھی طرح سے یاد تھے، اور کھیل کود کے بیچ میں بھی کبھی کوئی بات آ جاتی تو وہ کھٹ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بتاتے کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو مسائل شرعیہ کی تربیت ان کو حضور سرکار مفتی اعظم کے خانوادے میں قاعدے سے ملی تھی۔ اس وجہ سے آپ اپنی زندگی اسی تعلیم شرعی کے روشنی میں پورے طور پر گزارتے۔ میں نے کسی آدمی سے آپ کی شکایت نہیں سنی، بس یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ہم لوگوں سے ملتے جلتے کم ہیں۔ ان کو عبادت اور وظائف کا بہت شوق تھا۔ الحمدللہ وہ اپنے اس شوق کو بہت خوبی انجام دیا کرتے، پورا کرتے۔ جس وقت آپ
دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی کے محتمم ہوئے تو اس زمانے میں بھی علماء کرام کے ساتھ کوئی بھی بات ایسی نہ ہوتی ان کی جس میں کسی شخص کو ذرا بھی آپ سے بدگمانی یا آپ سے کوئی شکایت ہوئی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ میں نے تمام مدرسین کو پایا کہ وہ لوگ ان کی تعریف ہی کرتے تھے، اور آپ بھی انتظامی امور میں دوسرے حضرات سے یہ کام لے لیتے، خود مداخلت بہت شاذ نادر کیا کرتے تھے۔ آپ الحمدللہ صوفی مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مدبر بھی تھے، اور حالات آپ کے بہت مناسب طور پر لوگوں کے ساتھ رہتے۔ آپ سرکار مفتی اعظم کی